وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں اپنی ایک نئی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ فرمایا اور پھر اس مخلوق کو اس دنیا میں لا کر بسانے کا فیصلہ فرمایا، اگرچہ فرشتوں نے یہ کہا یا اللہ، اگر اس نئے مخلوق کو دنیا میں آباد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر آپ کی عبادت کریں گے، سب سے بڑھ کر آپ کی ثنا، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل کہیں گے، سب سے بڑھ کر آپ کی عبادتیں کریں گے، تو یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم موجود ہے آپ کی تصدیق، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے۔ یا اللہ ہم موجود ہیں، ایک نئی مخلوق کو لا کر بسانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتو، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں اللہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتے سن کر اللہ کے حکم کے آگے خاموش ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بنایا اپنے ہاتھ سے، اپنے قدرت کاملہ سے، باقی جتنی مخلوق ہے اللہ کے بمع فرشتوں کے، اللہ پاک نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ جتنے پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے جانور ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے درندے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنے فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں، جتنی مخلوق سوائے انسانوں کی اس زمین پر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ بس ایک مخلوق ایسی ہے جس میں اللہ پاک کی صفت تخلیق کار فرما ہے، الا لہ الخلق والامر، صفت تخلیق بھی اسی کا ہے، صفت امر بھی اسی کا ہے۔ صفت امر لفظ کن سے ہے، صفت تخلیق یہ ہے کہ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے جیسے چاہے بنا لے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انسان کو جب بنایا، جہاں چاہا پاؤں بنائے، جہاں چاہا ہاتھ بنائے، جہاں اللہ رب العزت نے چاہا آنکھیں رکھ دیے، جہاں چاہا ناک رکھ دیا، جہاں چاہا زبان، منہ بنایا، جہاں کان کی ضرورت اللہ نے محسوس کیا وہاں کان بنائے۔ یہ سب کے سب اللہ نے اپنے لفظ یعنی صفت تخلیق سے پیدا کیا۔ اسی لیے فرمایا سورۃ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے سب سے بہترین تخلیق اپنی مخلوقات میں اگر کسی مخلوق کی ہے وہ انسان، سب سے بہترین۔ اتنے خوبصورت تخلیق، اتنے خوبصورت مخلوقات میں اللہ پاک کا بنانا صرف ایک انسان کا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک شخص، اس کو بہت ہی محبت تھی اپنی بیوی سے۔ 14ویں رات کا چاند نکل آیا تھا، چھت کے اوپر گرمیوں کے ایام تھے، پنکھے وغیرہ تو تھے نہیں، بس زیادہ سے زیادہ رات کے وقت سب کے سب اپنے بستر اٹھا کر
چڑھ جاتے تھے، ادھری نیند کر لیتے تھے تاکہ گرمائش میں تھوڑی کمی ہو۔ شخص اپنی بیوی کے ساتھ تھا، گپ شپ کر رہا تھا، لیٹے لیٹے اس شخص کی نگاہ 14 کی چاند پر پڑی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو محبت میں آ کر، بعض محبتیں بڑی بے تکی ہوتی ہے، خیال رکھنا، بڑی بے تکی محبتیں ہیں، اللہ اس بے تکی محبت سے انسان کو بچائے۔ یہ محبت بڑی بے تکی ہے کہ بیوی سے کہے تو میرے لیے ایسے ہی جیسے میری ماں۔ محبت تو کیا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جتنی مجھے محبت ماں سے ہے اتنی محبت مجھے تجھ سے ہے۔ محبت کے اظہار تو کر رہا ہے لیکن بے تکی اس لیے کہ گھر برباد ہو رہا ہے۔ اب ماں سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتے نا، یا تو میرے لیے ایسے جیسے مثل میری بہن کے، بہن سے محبت کے اظہار تو کر رہا ہے لیکن بے تکی محبت ہے۔ اور یہاں پر اس شخص نے بھی محبت کی لیکن بے تکی تھی، چلو کچھ راستہ نکل آیا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہستی کی وجہ سے۔ بیوی سے کہنے لگے اگر تو میرے لیے 14ویں رات کی چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب بیوی بھی عالمہ تھی، اس دور میں تھے، اس دور میں خواتین سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے ادب میں، علم میں، شاہ سواری میں، فقہ میں، فلسفے میں، ریاضی میں اتنے عورتوں کو عروج عطا فرمائے تھے کہ انتہا تھی۔ وہ آتا ہے نا حجاج ابن یوسف نے ایک نوجوان عالم، ایک بہت مجاہد شخص کو گرفتار کیا، اس کی ہمشیرہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی، وہ حجاج ابن یوسف کے پاس آ کر کہنے لگی حجاج میرے بھائی کو تم نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کہا کہ کیا میں جرم کے ساتھ گرفتار کرتا ہوں، میری مرضی، بغیر جرم کے بھی میں پکڑ لوں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا۔ وہ ایسی باکردار عورت تھی، ایسی مجاہدہ تھی، ایسی عالمہ تھی، کہنے لگی حجاج اگر تو نے میرے بھائی کو رہا نہیں کیا اللہ تیرا نام ایسا ختم کر دے گا جیسے ابتدائی قرآن کی 15 پاروں سے اللہ نے لفظ کلا کو ختم کر دیا۔ بہت بڑی دعویٰ کر بیٹھی ہے سر، جس قرآن کی پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے، اس طرح اللہ تیرا نام بھی ختم کر دے گا۔ حجاج کی وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں تو تھا، ماہر تو تھا بہت بڑا قرآن کا، کہا اس عورت کو گرفتار کر لو، اور حافظوں کو بٹھایا، سب قرآن اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم اللہ لا الہ الا القیوم پڑھو، اور 15 پاروں تک فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، یہاں تک مجھے لفظ کلا دکھا دو ان 15 پاروں میں، جلدی کرو۔ کہتے ہیں کہ ان تمام حافظوں اور قاریوں نے یہ 15 پارے ایک ایک لفظ پڑھنے کی بات کہنے لگے حجاج سے کہ واقعی ان 15 پاروں میں لفظ کلا موجود ہی نہیں، جتنے ہیں 16 کے بعد۔ حجاج مسکرا کر اس عالمہ سے کہنے لگے اگر لفظ کلا مجھے نظر آ جاتا تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھی سولی پر لٹکا دیتا، جاؤ تیرے علم تیرے کمال نے تجھے بھی آج بخشوا دیا، تیرے بھائی کو بھی بخشوا دیا، دونوں کو رہا کر۔ ایسے عالمہ تھی اس دور کے خواتین بھی۔ تو یہ بھی خاتون کچھ نہ کچھ علم جانتی تھی کہ بلا 14ویں چاند سے بھی خوبصورت کوئی ہو سکتے، آ کر علماء کے پیچھے ایک ایک یہ کفر کا واقعہ، ایک ایک کے پاس جا کر پوچھنے لگے میرے شوہر نے یہ کہا، کوئی راستہ ڈھونڈتے ہو یا طلاق ہو گئی 3؟ سب نے کہا کہ ہو گئی 3، شوہر سے الگ ہو جاؤ، بھلا چاند سے بھی خوبصورت کوئی ہو سکتے۔ بہت کسی نے کہا بھئی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائے، وہ تو
تمام امام العلماء ہے، امام الصلحاء ہے، اللہ نے فقاہت میں کمال ان کو دیا ہے، ان سے جا کر پوچھے۔ اب یہ عورت آئی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایھا الامام اس مسئلے میں الجھ گئی ہوں، میرے شوہر نے محبت میں آ کر 14ویں کی رات کا چاند نکلا تھا اور مجھ سے کہا اگر تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تجھے 3 طلاق۔ اب مجھے 3 طلاق ہو گئی کہ نہیں، شوہر کی گھر کو چھوڑ دوں چلی جاؤں یا شوہر کی گھر میں رہو؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہا الحمدللہ شکر ہے تیرا گھر بچ گیا، جائیے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، تیری گھر بچ گئی۔ طلاق واقعی نہیں ہوا۔ علماء دوڑتے ہو جب مسئلہ پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا فتویٰ دے دیے، دوڑتے ہوئے علماء آئے، ایھا الامام آپ نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا؟ اس شخص نے کہا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی 3 طلاق، آپ نے کہہ دیا کہ تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، کیسے کہہ دیا؟ فرمایا قرآن کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے کائنات میں اپنی مخلوقات میں سب سے حسین مخلوق میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، انسان سیارے ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ کی تخلیقات میں اگر کوئی بہت ہی خوبصورت ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے 5ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ کتنا درد سے فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو مخاطب کرے۔ یہ قرآن مجید کی 5ویں پارے کی آخری آیت خدا کے قسم انسان کو تڑپا کر رکھ دیتا ہے، پریشان کر کے رکھ دیتے کہ یا اللہ تو اتنا مہربان ہے، یا اللہ تو اتنا عظیم ہے۔ فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے ایمان والو، اے مجھے ایک ماننے والو، میرے بندو، تمہیں جہنم میں ڈال کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر؟ کیا اللہ کی بڑائی اور بڑھ جائے گی؟ اللہ کی جلال اور بڑھ جائے گا؟ تمہیں عذاب دے کر اللہ کی جمال میں اور اضافہ ہوگا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ملے گا اللہ کو اگر اللہ تمہیں عذاب دے دے، جہنم میں ڈال دے، اللہ کو ملے گا کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، بس اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے ہو اور مومن بندے بنے رہو، بس یہ 2 صفات تو لے آؤ، ایمان اور شکر گزاری۔ اگر تم میں یہ 2 صفات آ جائے، اللہ فرماتے ہیں میں کبھی تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، سبحان اللہ، صفت ہے اللہ کے نام، اس میں صفات ہے شاکر۔ شاکر کے معنی جانتے ہو؟ اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ بڑے قدر، تمہارے معمولی نیکی سے اس قدر خوش ہو جاتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت بشر حافی ہم سب کے تھے رحمت اللہ علیہ، یاروں کے محفل میں بیٹھے تھے، جوان تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، ماں باپ جو اتنے مالدار تھے، شراب کے دور سے اٹھے ہیں، نکلے ہیں شراب پی کر گھر کی طرف جا رہے، آدھی رات کا ٹائم تھا، جاتے جاتے گندا نالا پانی، صاف پانی گندا پانی مکس ہو کر جا رہے تھے، نشے میں دیکھ رہا ہے ایک پرزہ کاغذ کا جا رہا ہے، اس پرزے پر لکھا ہے اللہ۔ نشے کی حالت میں حضرت بشر حافی بیٹھ گئے اس پرزے کو لینے کے لیے، اور نشے کی حالت میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں پرزہ ادھر چلا جاتے، ادھر ہاتھ ڈالتے وہ پرزہ لفظ اللہ والے ادھر آ جاتے۔ اس حالت میں فجر کی اذانیں سنائی دی، آخر وہ کاغذ ہاتھ میں آ ہی گیا، اٹھا کر سر پہ رکھا، میرے اللہ کا نام، نشے میں ہے، نشے میں ہے، شراب کا نشہ ہے، لیکن کاغذ اٹھا کر سر پہ رکھا، میرے اللہ کا نام، گندے پانی میں بہہ رہا تھا۔ اللہ نے کہا بشر آج تو نے میرے نام کی اتنی قدر کی، گندے نالے سے اٹھا کر سر پہ رکھ دیا، خدا کی قسم میں اس وقت تک تمہیں موت نہیں دوں گا جب تک لوگوں کے سروں کا تجھے تاج نہ بناؤ۔
آج جب ہم نام لیتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا ایک لفظ پر، لفظ اللہ کے قدردانی، لفظ اللہ کی قدردانی۔ اللہ کتنے مہربان ہے، ایک لفظ سے۔ حضرت تاریخ میں آتا ہے ملکہ زبیدہ، سبحان اللہ، بڑی عظیم عورت تھی، ہارون الرشید خلیفہ کی ملکہ تھی۔ اللہ نے حسن بھی انتہا کو دیا ہوا تھا۔ عصر کا وقت تھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ صحن اپنے محل کے صحن پر بیٹھی ہوئی تھی، چائے کا دور چل رہا تھا، اچانک مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دی، خود بھی سہیلیوں سے بھی کہا چادر اوڑھ لو، اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے نام کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کے ذرا ادب بجا لاؤ۔ سب نے چادریں لے لیے، خود بھی چادر اوڑھ لیے۔ وقت کے امام نے جب اس کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، ملکہ یقیناً اللہ نے نہر زبیدہ کی وجہ سے تمہیں معاف کر لیا ہوگا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہاں؟ اللہ نے کہا زبیدہ کیا لے کر آئی ہوں؟ میں نے نہر زبیدہ جو طائف سے عرفات تک 56 کلومیٹر نہر زبیدہ پہاڑوں کے بیچ میں سے کتنی محنت کوشش کے ساتھ یہ پہانی مکہ اور پھر عرفات تک پہنچایا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نہر زبیدہ پہنچایا گیا۔ کابین اللہ کی حضور جب پیش کیا، اللہ نے فرمایا زبیدہ کیا لے کر آئی؟ میں نے کہا یا اللہ یہ نہر طائف سے عرفات تک تیرے بندوں نے تقاضا کیا تھا، عرفات کے حاجیوں نے، مزدلفہ مکے کے حرم کے طواف کرنے والوں نے، میں نے ان کے مطالبے پر یا اللہ یہ نہر یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا زبیدہ اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ یہ تو بیت المال کا پیسہ تھا، یہ تو لوگوں کا جمع کردہ پیسہ تھا، اس میں تو تمہارا 1 روپیہ نہیں گیا، جن کو ثواب ملنا تھا اس کو مل گیا، اس میں تو تمہارا پیسہ نہیں گیا، اپنا کوئی کمال بتاؤ کیا لے کر آئی ہو؟ ہمیں ڈر گئی کہ وہ نہر اللہ نے ڈال دیے دوسروں کی کھاتے میں کیا کروں گی؟ اللہ نے فرمایا ہاں زبیدہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں بخشتے ہیں۔ یا اللہ کس نیکی پر؟ فرمایا عصر کا وقت تھا، سہیلیوں کے ساتھ تو محل کے صحن پر بیٹھی ہوئی تھی، چائے کا دور چل رہا، مغرب کی اذانوں کی آواز آئی، تو نے خود بھی میرے نام کی عظمت رکھتے ہوئے چادر اوڑھ لیا، سہیلیوں کو بھی کہا اللہ کے نام کی صدا ہے، ذرا ادب بجا لاؤ، انہوں نے بھی چادر اوڑھ لیا۔ زبیدہ میری نام کی عظمت رکھنے سے جاؤ، آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کی ہاں کون سی چھوٹی نیکی پسند آئے، اس لیے فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم وکان اللہ شاکرا، اللہ بڑے قدردان ہے۔ معمولی تمہاری نیکی کے اس قدر تمہاری نیکی کو اللہ استحسان کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے۔ راہ چلتے کیلے کا کوئی چھلکا پڑا ہو، اس خیال سے مت چھوڑنا کہ یہ معمولی نیکی ہے، نہیں، اٹھا کر کسی دائیں کسی جگہ پر رکھ دو، کسی کے پاؤں نہ پھسل جائے، اس خیال سے ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں پھسل جائے، اسپتال میں جانا پڑے، پتہ نہیں گھٹنا ٹھیک ہو یا نہیں، ہو سکتے نمازی ہو مسجد سے محرومی ہو جائے، ہو سکتے کوئی خاتون اس پر گر جائے اور چوٹ لگ جائے، گھر کی امور سے رہ جائے، یہ خیال لے آؤ، اس کو ایک طرف رکھ دو، پتہ نہیں اللہ کی ہاں یہ نیکی قبول ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے اس انسان کے ساتھ بہت بہت عظیم معاملہ کیا ہے۔ شیطان سے جب سجدہ کہا انکار کیا، اس نے کسی وجہ سے بڑی دلائل دیے، اللہ نے جب کہا کہ ٹھیک ہے شیطان تم نے میرے کہنے پر سجدہ نہیں کیا، جاؤ آج کے بعد تم میرے رحمت سے دور ہو، ملعون ہو۔ شیطان نے بھی کہا یا اللہ جب تک میں رہوں گا مجھے یا اللہ یوم مبعثون تک جگہ دیجئے۔ اللہ نے کہا نہیں، یوم مبعثون تک نہیں، قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت نہیں، پہلی سور تک تمہیں اجازت ہے۔ یا اللہ میں قسم کھاتا ہوں تیرے عزت و جلال کی، میں دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ کر تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، یا اللہ شکر کرنے پر تو اس کو جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، میں اکثروں کو ناشکرہ کر کے جوڑوں گا، اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان سن لو، جب تک میری یہ بندے مجھ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے، مجھے بھی اپنی جلال و عزت
کہ قسم علوم مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ استغفار کریں گے میں بھی معاف کرتا چل جاؤں گا۔ یہ ان لمحوں کو توبہ استغفار میں گزارے، اللہ سے معافی میں گزارے۔ یا اللہ بہت ہو گئی، یا اللہ برہ جیسے بھی بندے تو تیرے، بس یا اللہ جاتے جاتے اس رمضان المبارک کے آخری لمحات میں بس فیصلہ فرما دیجئے معافی کا۔ یا اللہ بڑے گناہ گار ہیں ہم، یا اللہ بڑے رسیا ہیں ہم، یا اللہ گناہوں کی بوجھ لے کر آئے ہیں۔ وہ تیرے بندے ہوتے تھے جو قرآن کے انبار پڑھ کر تیرے سامنے پیش کر کے تجھ سے کچھ مانگتے تھے۔ یا اللہ وہ کلموں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھ کر تیرے حضور پیش کرتے تھے۔ وہ تیرے بندے ہوتے تھے جو لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھ کر تیرے سامنے پیش کر کچھ مانگتے تھے۔ یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اللہ تیری نافرمانی کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے کندھے گناہوں کی بوجھ سے ہلکے ہو، بوجھ سے ہمارے بہت ہی یا اللہ وزنی ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ان چلتے چلتے لمحوں میں اللہ سے معافی مانگ لیجیے انشاءاللہ۔ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ میں نے قرآن سے کہا، قرآن کے ذریعے بتا دیا وہ کتنے شاکر ہیں، کتنے انسان کی معمولی نیکی کے قدردان ہیں۔ اگر ہم اس تھوڑے سے لمحے میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ تین مرتبہ پڑھ لیجیے۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ۔ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد۔ کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، زبان سے کچھ نہ کہے، سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے، توجہ آپ کی دل کی طرف، دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن کر رہا ہے۔ ایک منٹ میں صحت مند انسان کے 72 مرتبہ دل دھڑکتا ہے، یہ دھڑکن اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ 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 کی سزائیں دل کے اندر سے آ رہی ہیں، آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ 24 گھنٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، وہ دل کا ذکر ہے، یہ ذکر قلبی ہے، اہم ترین ذکر ہے۔ میان عاشق معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر نیز۔ عاشق معشوق کے بیچ میں ایسے راز و نیاز ہے، کرامن کاتبین بھی لا علم ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نکال کر کے کہیں گے بندے تمہارا کچھ عمل ہمارے پاس براہ راست جمع ہے، آج ہم بے انصافی ہونے نہیں دیں گے۔ فرشتے لا علم تھے، انہوں نے نہیں لکھا، ہم نے براہ راست لکھا۔ وہ یہی ذکر قلبی ہے، آپ کی توجہ دل کی طرف،
دل کی توجہ اللہ کی طرف. اللہ اللہ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جان بوجھ کر ہوئے انجانے میں ہوئے معاف فرما. یا اللہ تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما، اپنی محبین کی محبت نصیب فرما. ہمیں ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے. یا اللہ جاتے جاتے یا اللہ اس رمضان کو پابند بنا کہ ہمارے بدن پہ کوئی گناہ نہ چھوڑے، یا اپنے ساتھ ہم سب کی گناہوں کو لے کر چلا جائے. یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، روسیہ ہے، خطا کار ہے، تیرے نافرمان ہیں. یا اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پلے. رمضان بھی بس جیسے تیسے گزر گیا مولا، ہم پھر بھی کچھ نہ کر سکے. ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرما، عافیت اور خیر کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کی جتنی بھی حاجتیں ہیں تو جانتا ہے، سب کو یا اللہ پورا فرما. یا اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری مشکلات سے بھی تو واقف. مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دریا برد کر کے عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. مولا کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پہلے دامن محروم اور مایوس نہ لوٹا. یا اللہ اپنے عافیت اور خیر سے مالا مال فرما. یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما، اس ملک کو یا اللہ عافیت اور خیر نصیب فرما. یا اللہ اغیار کی نظر بد سے اس ملک کی حفاظت فرما. عالمی اسلام کے لیے یا اللہ عافیت اور خیر کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما. جتنے بھی عالمی اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں اول تو ان کو ہدایت دے، نہیں تو یا اللہ قوم عاد اور سمود کی طرح ان دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے. یا اللہ تو عالم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر. جزاکم اللہ.